ناظرین چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزے کی کہانیاں لے کے آتا رہوں۔ آج کی ہماری کہانی ہے بغداد کے ایک فقیر کی۔ بغداد کی گلیوں میں صدیوں پہلے کا وہ زمانہ تھا جب ہارون الرشید کی خلافت اپنے عروج پر تھی۔ بغداد کا شہر تجارت، علم اور روحانیات کا گہوارہ مانا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے یہاں علم حاصل کرنے، کاروبار کرنے اور اہل دل فقراء سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک فقیر جسے لوگ بابا نور الدین کے نام سے جانتے تھے، بغداد کی مسجد کے صحن میں دن رات بیٹھا رہتا تھا۔ نور الدین کی واضح قطع نہایت سادہ تھی، پھٹے پرانے کپڑے، ایک ٹوٹی ہوئی سوٹی اور بسیدہ سا کرتا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو کوئی بھی اس فقیر کے قریب آتا وہ دل کے سکون لے کر ہی واپس جاتا۔ لوگ کہتے تھے کہ بابا نور الدین کو اللہ نے خاص علم اور بصیرت دی ہے۔ ایک دن بغداد کا مشہور تاجر حمید مسجد کے صحن سے گزرتے ہوئے بابا نور الدین کے پاس رکا۔ وہ ہمیشہ فقیر اسے دور رہتا تھا، لیکن اس دن دل بے چین تھا۔ حمید نے کہا، بابا سنا ہے تم سب جانتے ہو، میرا کاروبار دن بدن نیچے جا رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بابا نور الدین نے مسکرا کر کہا، اپنی دولت کا بوجھ کم کر دو۔ حمید حیران ہوا، کیا مطلب؟ بابا نے جواب دیا، دولت اگر صرف تجوری میں بند رہنے سے آتی ہے تو بوجھ بن جاتی ہے، مگر اگر بانٹ دو تو رزق کا دریا بہنے لگتا ہے۔ حمید نے یہ بات سن کر غور کی اور چند دن بعد غربا میں خیرات بانٹی۔ حیرت انگیز طور پر اسی ماہ اس کا کاروبار پھر سے چمک اٹھا۔ حمید روز بابا نور الدین کے پاس آنے لگا۔ ایک دن ہارون رشید خود بھیس بدل کر بابا نور الدین کے پاس آئے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ دیکھیے یہ فقیر کیسا ہے جس کے چرچے محل تک پہنچے ہیں۔ ہارون نے کہا، بابا اگر میں تمہیں 1000 دینار دوں تو تم کیا کرو گے؟ بابا ہنس پڑے، بادشاہ سلامت، اگر تمہیں دینار ہی نظر آتے ہیں تو فقیر کی دنیا کبھی نہ سمجھ سکو گے۔ میں تو وہ ہوں جسے اللہ کی رضا درکار ہے، دینار نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس نے کہا، بابا مانگ لو جو مانگنا ہے۔ فقیر نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وعدہ کرو کہ تم انصاف کو اپنی تلوار بناؤ گے اور رعایا کا حق ادا کرو گے۔ ہارون رشید نے وعدہ کیا اور اس دن کے بعد بغداد میں عدل کی مثالیں قائم ہو گئیں۔ سال گزرتے گئے، بابا نور الدین کی شہرت بڑھتی گئی، لیکن بابا نے کبھی اپنی حقیقت کسی کو نہ بتائی۔ ایک دن بغداد میں ایک قحط پڑ گیا، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ تاجر، بادشاہ اور کئی دوسرے صاحب حیثیت لوگ بابا کے پاس گئے اور کہا، بابا دعا کرو۔ فقیر نے خاموشی سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ رات کے وقت جب سب سو گئے تو بابا نور الدین مسجد کے پچھواڑے گئے جہاں ایک خالی جگہ تھی۔ وہاں زمین کھود کر انہوں نے ایک تھیلا نکالا جو سونے سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے دن فقیر گلی گلی گیا اور غریبوں میں آٹا، پانی اور اناج تقسیم کیا۔ کسی کو علم نہ ہو سکا یہ رزق کہاں سے آیا ہے۔ آخر کار ایک دن بابا نور الدین بیمار ہو گئے۔ جب وہ بستر مرگ پر تھے تو حمید تاجر نے پوچھا، بابا سچ بتاؤ تم کون ہو؟ فقیر مسکرا کر بولا، میں بغداد کے سلطان کا شہزادہ تھا، مگر جب بچپن میں میرے والد کا انتقال ہوا تو محل میں طاقت کے کھیل نے مجھے چھین لیا۔ میں محل سے نکل کر درویش بن گیا۔ یہ خزانہ جو قحط میں بانٹا دراصل میرے باپ کی امانت تھی جو میں نے لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھی تھی۔ بابا نور الدین نے آخری سانسیں لی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں کہ نور الدین فقیر کی قبر سے ہمیشہ خوشبو آتی ہے اور راتوں کو اس کے مزار پر چراغ جلتے رہتے ہیں۔ حقیقی دولت دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت، عاجزی اور اللہ کی رضا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرتا ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیے گا۔